بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، بنی الاسلام علی خمس: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ رواه البخاری ومسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے اور آپ کے آقا رب کائنات کے محبوب تاجداری اور بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا، اور تیسرا رکن اطاعت زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ آج سال عرب کائنات کی جانب سے فرض فرمائی گئی۔ جیسا کہ قبل ازیں یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ کلمہ طیبہ تو بالکل وہ بنیاد ہے، اور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سے جو واپس لوٹے تو نماز کا تحفہ لے کر تشریف لائے تھے۔ 13 سال جو مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما رہے تو صرف 2 ہی چیزیں تھیں، پہلے ابتدا میں کلمہ طیبہ اور اس کے بعد نماز۔ مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہو جانے کے بعد چونکہ اب مسلمانوں کے لیے ایک باقاعدہ حکومت تھی اور ایک باقاعدہ انتظام و انصرام چلایا جانا تھا، سلطنت کو چلانے کے لیے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، اور اس کے سارے اصول و قوانین فطرت کے مطابق۔ چنانچہ مالی معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے سن 2 ہجری میں عرب کائنات نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ روزہ بھی سن 2 ہجری میں، جہاد بھی سن 2 ہجری میں ہی فرض کیا گیا تھا۔ عرب کائنات جل وعلا قرآن مجید فرقان میر کے ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید کہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے لوگوں کو جو صاحب تقوی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے زبان مصطفیٰ کریم پر ایمان لائے آتے ہیں۔ یعنی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح، یعنی موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کی طرح نہیں کہتے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، موسیٰ ہم تجھ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر نہیں دیکھ لیتے۔ یہ تو ایسے وفا شعار ہیں کہ بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا اسے یہ میری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے جو بھی رزق عطا فرمایا، جو اس کے علایات ہوئے پائے ہیں، رب کائنات کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی سورۃ البقرہ کے 43 نمبر برکہ میں رب کریم کا ارشاد ذیشان ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، صلاۃ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو۔ اقیمو کا معنی میں قبل ازیں بالوضاحت عرض کر چکا ہوں کہ نماز کے قائم کرنے سے مراد کیا ہے، یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ یہ جملہ قرآن مجید فرقان میں متعدد مرتبہ ذکر کیا گیا۔
نماز کے بعد عموماً زکوٰۃ کا ذکر فرمایا گیا کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس لیے علماء کرام کے نزدیک بات بلکہ ایک حدیث برکہ کا مفہوم بھی بنتا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے معاذ اللہ تعالیٰ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا گیا؟ اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ اس کا مادہ زا، کاف اور واو، یعنی زے جس کو کہتے ہیں اردو میں زا، کاف اور واو. عربی میں کہتے ہیں زکا المال والزرع یزکو زکون ازکا، یعنی جانوروں کا یا مال و دولت کا یا کھیتی باڑی زراعت کا پھلنا پھولنا بڑھنا نشو و نما پانا، اس کے لیے جملہ استعمال کیا جاتا ہے. زکا المال والزرع، مال بڑھ گیا، اس پہ نشو و نما آ گئی، وہ زیادہ گروتھ پا گیا، بتدریج بڑھتا چلا گیا. جس طرح کوئی آدمی اپنی دکان چلانا چاہے تو ایک سال میں 10,000 روپیہ کا اس نے وہ سودا، راس المال اس کا 10,000 روپیہ تھا، محنت و مشقت سے کام کیا تو اگلے سال اس کے مال میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. 10,000 کی بجائے اب اس کی دکان میں 20,000 کا مال ہے تو کہا جائے گا زکا المال، اس کے مال میں بتدریج اضافہ ہو گیا، خیر و برکت آ گئی. اسی طرح زکا الزرع، کھیتی باڑی میں برکت آ گئی، گروتھ آ گئی، بالیدگی آ گئی، نشو و نما آ گئی، بڑھوتی آ گئی، خوبصورتی آ گئی، حسن آ گیا، رعنائی آ گئی. ان سارے لفظوں کے لیے یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی طرح ازک اللہ المال زکاہ، معنی یہ بنے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کے مال کو برکت عطا فرما دی، نشو و نما عطا فرما دی، اللہ نے اس کے مال کو بڑھا دیا، یعنی اضافہ فرما دینا، برکت کر دینا، اسی معنی میں آتا ہے. اہل علم یوں بھی کہتے ہیں زکا الرجل، یا کو آدمی آسودہ حال ہو گیا، خوشحال زندگی بسر کرنے لگا، اس کی صلاحیتوں میں نکھار آ گیا، نشو و نما آ گئی. ابتدا میں جب فہم و شعور غیر پختہ ہوتے ہیں تو اس کی صلاحیتیں کھل کر سامنے نہیں آتی یا اس پر پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن جب کبھی اس کو کھل کر کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، تو پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے زکا الرجل. اب اس آدمی کی جو صلاحیتیں تھی، جو اس کی خوبیاں تھی، وہ نکھر کر سامنے آ گئی. اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی زندگی آسودہ حال ہو گئی، یہ حیات مستعار، یہ جو عارضی زندگی ہے اس میں بہتری آ گئی، اس کی زندگی کی راہیں آسان ہو گئیں. علامہ راغب اصفہانی نے ان معانی کو نقل کرتے ہوئے بطور دلیل قرآن مجید فرقان میل کی وہ آیا برکہ نقل فرمائی جو سورہ کہف شیفہ میں ہے کہ جب وہ غار والے ایک طویل عرصہ تک غار میں سوئے رہے تھے، پھر رب کائنات جل وعلا نے ان کو جگا دیا. وہ جاگے تو آپس میں کہنے لگے کہ بھوک محسوس ہو رہی ہے. ان کا خیال تھا شاید ہم رات کو سوئے اور صبح اٹھ گئے، وہ تو سینکڑوں برس سوئے رہے تھے، ان کو تو سوئے ہوئے صدیاں بیت گئی تھی، لیکن اب جو اٹھے تو بھوک محسوس ہوئی. وہ آپس میں کہنے لگے ایسے کرو فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ، ایک آدمی کا انتخاب کرو اپنے میں سے، اس کو یہ ورق، اہل عرب لفظ ورق استعمال چاندی کے لیے بھی کرتے، مراد یہ ہے کہ جو زمانے کا جو سکہ تھا جو ان کے پاس تھا، جو اس غار کے اندر موجود تھے، دقیانوس کے زمانے کا، پرانے زمانے کا سکہ. یہ آج کل دقیانوسیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے پرانی چیز کے لیے، فرسودہ چیز کے لیے. جس طرح بربریت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ظلم کے لیے، تشدد کے لیے، بربریت کا لفظی معنی تشدد نہیں ہوا کرتا.
اور دکنوس کا لفظی معنی پرانی چیز نہیں ہو کرتا، محاورتاً مراد لیا جاتا ہے قوم بربر نے، ہلاکو خواہ چنگیز خواہ کی قوم بربر نے اتنا ظلم کیا کہ ظلم کا دوسرا نام ہی بربریت ہو گیا. جس طرح لفظ یزید ہے، اس کا لفظی معنی تو ظالم نہیں ہے، زیادہ یزید سے ہے کہ اضافہ، وہ نیکیوں میں بھی ہو سکتا ہے اضافہ کرنے والا اور گناہوں میں بھی، لیکن لفظ یزید اب ایک گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. بارہ میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ سکہ جو زمانے کا آیا تھا، جو صحابہ کہف کے زمانے کا تھا، سینکڑوں برس پرانا، کہنے لگی کہ فَبَسُوا أَحَدُكُمْ بِبَرَاكِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اپنے میں سے ایک کو یہ اس زمانے کا وہ سکہ دے کر جو اصحاب کہف کے زمانے کا تھا، کہا کہ اس کو بازار بھیجو، شہر میں بھیجو، فَلْيَنْظُرْ، دانا ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، اپنے میں سے کسی عقل مند کا انتخاب کرو. فَلْيَنْظُرْ، وہ دیکھے، غور کرے، فکر کرے، سمجھ رکھے کہ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، کہ کون سا کھانا ہے جو زیادہ ذکی ہے. ازکا، بہت زیادہ ذکی. یہاں ذکی سے مراد کیا ہوگا؟ صاف ستھرا بھی ہو، حلال بھی ہو، وہ باسی بھی نہ ہو، پرانا بھی نہ ہو، کھانے میں دقت بھی نہ آئے، اور ہماری نشو و نما بھی صحیح، زود ہضم بھی ہو. وہ دانا قسم کا آدمی بازار بھیجو. یہ سارے معنی لفظ ازکا سے اخذ کیے جائیں گے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، وہ اس سے تمہارے لیے کچھ خرید کے لائے. نہیں، دانا قسم کا آدمی بھیجنا جو پرکھنا جانتا ہو کھانا کیسا ہے. اور اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت خضر علیہ السلام، ان کا واقعہ سورۃ الکہف میں بھی تفصیل ہے کہ جب حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کیا تھا، تفصیلی واقعہ وہاں پڑھ لیں گے، ایک بچے کو قتل کیا تھا، تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تھا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک نشو و نما پانے والا پاکیزہ خصال بیٹا، یعنی جس کے ذمہ ابھی کوئی گناہ نہیں ہے، جو ابھی حالت بلوغ کو نہیں پہنچا، جو ابھی ذکی ہے اور پرورش پا رہا ہے، گروتھ پا رہا ہے، بڑھ رہا ہے. اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے ایک ایسی جان کو جو بے گناہ تھی، جس کے ذمہ کو جرم نہ تھا، جس کی روح کو ابھی تک پاک کہا جائے گا، جو نشو و نما پا رہا تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا. اور جب حضرت خضر نے بعد میں ان ساری چیزوں کے جوابات دیے تھے، جیسا کہ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا قتلت نفسا زکیہ، یہ سورۃ الکہف کی 74 نمبر آیہ مبارکہ میں ہے. آگے اس کا جواب 81 نمبر آیہ مبارکہ میں ہے. رب کریم فرماتا ہے کہ حضرت خضر نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے کہا فَأَرَادَنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، ہم نے ارادہ کیا کہ اس بچے کے ماں باپ کو أَن يُبْدِلَهُمَا، کہ تبدیل کر دے گا اللہ تعالی جل وعلا ان دونوں کے لیے، ربُّهُمَا، جو ان کا پروردگار ہے، خیر منہ، اس بچے سے اچھا، زکاتن، لفظ زکاتی کا معنی عرض کر رہا ہوں، اس بچے سے خیر منہ، اس بچے سے اچھا، جملہ تو مکمل ہو جاتا ہے کہ جو قتل میں نے کیا اس بچے سے زیادہ اچھا بچہ رب کائنات ان کو عطا فرما دے گا. لیکن آگے اس کی صفت ہے زکاتن خیر منہ، زکاتن کس اعتبار سے؟ نشو و نما کے اعتبار سے، پاکیزہ خصال کے اعتبار سے، اعلیٰ عرفہ ہونے کے اعتبار سے اس بچے سے وہ بچہ بہتر ہوگا، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور زیادہ وہ رحم کرنے والا ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا، زیادہ اعلیٰ ہوگا.
اسی طرح عرب کائنات جل مجد الکریم قرآن مجید فرقان میں متعدد جگہ لفظ زکوٰۃ کا استعمال فرماتا ہے. میرے اور آپ کے آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی دعا پہلے پارہ کے آخر میں رب کائنات جل وعلا حضرت ابراہیم کی زبانی نقل کرواتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، مولا ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمانا، یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان پر تیری ایتوں کی تلاوت فرمائے، وَيُزَكِّيهِمْ، مولا تعالیٰ نگاہ کرم سے ان کو پاکیزہ کرے. زکوٰۃ بمانی پاکیزگی، نگاہ کرم سے ان کی روحانی نشو و نما کرے. صاحب محیط نے علامہ بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے نقل فرمایا ازکا کا معنی ہے خیر و خوبی کے ساتھ بڑھنے والا، عمدہ صلاحیتوں کے ساتھ ایک عمر سے دوسری عمر تک ترقی کرنے والا، بالیدگی یعنی گروتھ پانے والا. ارض زکیۃ، ایسی زمین کو کہتے ہیں جو زرخیز ہو، یہاں کی کھیتی بہت سے سبز و شاداب اور بھرپور ہو. جو کچھ ابھی تک میں نے عرض کیا اس ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا بنا؟ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا گیا؟ کہ جب تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بقیہ مال کی نشو و نما فرما دیتا ہے، اس پہ برکتیں آ جاتی ہیں، اس پہ رحمتیں آ جاتی ہیں، اس پہ بالیدگی آ جاتی ہے، اس کی نشو و نما بن جاتی ہے، اس کو رب کائنات جل وعلا خیر و برکت والا اور مزید رقم والا بنا دیتا ہے. اسی لیے رب کائنات جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کی 276 نمبر برکہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اس کی ربوبیت فرماتا ہے. یربی الصدقات، قبل ازیں میں بعض اوقات یہ بات عرض کر چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ بتدریج کسی کو اوج کمال تک لے جانا، آہستہ 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 آہستہ. رب کائنات جل وعلا ماں باپ کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دعا سکھلاتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، میرے پروردگار عالم میری ماں اور میرے ابا پر رحمت فرما کما جس طرح کے ربیانی، ربوبیت کی تھی ان دونوں نے میری صغیرہ، جب میں چھوٹا سا ہوا کرتا تھا. پرورش کرنا بتدریج اوج کمال تک لے جانا. تربیت کے اعتبار اسی سے لفظ تربیت ہے، تربیت کرنا بتدریج کسی کو سلجھا دینا. آپ زمین میں ایک دانہ بو دیتے ہیں، موسم بھی مناسب ہوتا ہے، زمین میں نمی بھی ہوتی ہے، مناسب وقت اسے میسر آتا ہے تو اس دانہ میں نمو پیدا ہوتی ہے. وہ دانہ ارد گرد کی نمی کو چوستا ہے، چوس کر وہ پھول جاتا ہے، اس کے اندر ایک تغیر پیدا ہوتا ہے اور تغیر کے اوپر ایک جھلی کا کیپسول ہوتا ہے، اس میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے دانے میں. پھر وہ تبدیلی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اوپر کا کیپسول پھٹ جاتا ہے. پھر اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک کو روٹ اور جڑ کہتے ہیں، اصل کہتے ہیں، جو نیچے کی طرف جاتی ہے، اور دوسرا وہ شعوفہ ہوتا ہے جو زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جاتا ہے. اگر وہ دو دانے والی شے ہو جس طرح یہ چنا وغیرہ، تو یہ دونوں پتے باہر نکلتے ہیں، ان کے درمیان باریک سا شگوفہ ہوتا ہے اور وہ شگوفہ پھر دو خوبصورت پتوں کی شکل اختیار کرتا ہے. 2 سے 4، 4 سے 8، پھر ایک تنا کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس سارے عمل کو عمل ربوبیت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عمل. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یربی الصدقات، تم اس کی راہ میں صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا ہے.
میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فدا ہو روحی و جسدی امی و ابی، میرے ماں باپ میرے جسم و جان ان کے قدموں پر قربان ہو. بڑے پیارے انداز میں سمجھاتی تھی. اللہ رب العزت جل وعلا اس صدقہ کی جو اس کے دربار مقدس پہ قبول ہو جاتا ہے اس طرح پرورش فرماتے ہیں جس طرح تم چھوٹے سے بچڑے کی پرورش کرتے ہو، پھر وہ بڑا ایک بیل بن جاتا ہے، گائے بن جاتی ہے، اس کی نسل سے مزید گائے پیدا ہوتی ہیں. میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جس طرح تم ننھے منھے بچڑے کی پرورش کرتے ہو. اس ساری گفتگو کا خلاصہ پھر وہی میں عرض کروں گا جو میں قبل ازیں بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بنا کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے. اور دوسری چیز کیا؟ زکوٰۃ دینے سے مال میں پاکیزگی آتی ہے. دو چیزیں، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال میں پاکیزگی آ جاتی ہے. سادہ سی مثال دے کے سمجھاؤں گا. قرآن مجید فرقان مجید نے بھی یہی مثال ارشاد فرمائی ہے جو میں اسی کی تائید میں یعنی وہ اسی سے سبق حاصل کر کے یہ مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی 20 کلو گندم اپنے کھیتوں میں بکھیر آتا ہے اور دوسرا آدمی 20 کلو گندم، دونوں کو آپ نے دو آدمیوں کو 20 کلو گندم دے دی. ایک آدمی نے مناسب موسم مناسب زمین میں اپنی 20 کلو گندم بکھیر دی اور دوسرے شخص نے وہ 20 کلو گندم سنبھال کر اپنے اٹیچی کے اس میں رکھ لی، اپنی پیٹی میں رکھ لی اور ایک بڑا سا تالا لگا دیا کہ یہ خراب نہ ہونے پائے. اور جس آدمی نے اپنی 20 کلو گندم کھیتی میں بکھیر کر اس پر سہاگا دے دیا تھا، مٹی میں ملا دی تھی، اب یہ اپنے آپ کو عقل مند و دانا سمجھنے والا جس نے اپنی گندم کو سنبھال کے پیٹی میں رکھا تھا اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میرا ساتھی میرا ہمسایہ بڑا بے وقوف. کل گندم کتنی ملی تھی؟ 20 کلو. اور وہ بیوقوف گیا جا کے کھیتوں میں بکھیر آیا. چلو اگر کسی صاف ستھری جگہ بکھیری ہوتی تو جھاڑو لے کے چلا جاتا، بکھری ہوئی گندم کو اکٹھا کر لیتا، مگر اس بے وقوف نے مٹی کو نرم کر کے گندم ڈال کر اوپر اس کی لکڑی گما دی، سہاگا پھیر دیا. اب مٹی میں گندم اس طرح مل گئی ہے کہ وہ چننا بھی چاہے گا تو چن نہیں سکے گا، برباد ہو گیا. وہ 20 کلو گندم ضائع کر بیٹھا. پھر چند دن کے بعد اس کو پتہ چلا وہ تو اوگ گئی، کہنے لگا لو اب مزید ستیہ ناس ہو گیا. اب وہ جو 2-4 دانے بھی اٹھا سکتا تھا اب نہیں اٹھا سکے گا. وہ اپنے جی میں خوش ہو رہا ہے کہ میں نے بڑی سنبھال کے رکھی ہے گندم، پیٹی کے اندر 2-3 تالے لگا کے رکھے ہیں، پچھلے کمرے میں رکھی ہے، ضائع نہیں ہونے دوں گا. چند ماہ کے بعد جس نے وہ گندم کھیتوں میں بکھیری تھی، اگ آئی تھی، تھوڑی سی محنت و مشقت بھی شامل حال تھی، پھر کیا ہوگا؟ 20 کلو کی گندم کئی مان ہو چکی ہوگی. ایسے ہوگا نا، وہ اپنے گھر میں گندم کا ایک انبار لگا لے گا اور وہ بتائے گا کہ وہ 20 کلو جو میں کھیت میں بکھیر آیا تھا نا، جسے تو کہتا تھا ضائع کر آیا، اب اسے کیا ملے گا؟ دیکھا میرے گھر میں گندم کا انبار ہے، کئی من آ گئی، 20 کلو کی بجائے کئی من. اب وہ جو اپنے آپ کو دانا سمجھتا تھا میں تو سنبھال کے رکھوں گا، اسے کہا میں بھی پیٹی کو کھول کے دیکھا تو اس کو بھی گھن کھا چکا تھا. بس وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا نا، کچھ بھی مجسر نہ آیا نا. بھائی یوں ہی سمجھیے اللہ تعالیٰ تو بڑی پیاری مثال دینا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. وہ ایک دانہ بوتا ہے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کو 100 دانہ لگتا ہے. 20 کلو کی 300 من ہو گئی. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جس کے لیے 350 من، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پیاری مثال دی. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جو تو اللہ کی راہ میں دنیا میں خرچ کرتا ہے
اللہ تعالیٰ تجھے کتنا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو تو پھر ضائع کر جاتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، قیامت کے دن رب کائنات کے دربار مقدس میں تیری کس انداز سے پکڑ ہوگی۔ اس موضوع پر چند احادیث مبارکہ بھی بات فرما لیجئے۔ امام بخاری، امام مسلم نے حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے نقل کیا، اور حضرت سیدنا ابو سعید کے حوالہ سے بھی، کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، ہمیں خطبہ دیا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، حضور نے یہ 3 مرتبہ کہے، والذی نفسی بیدی، مجھ کو قسم اس رب کائنات کی جس کے دست سے قدرت پہ میری جان ہے، والذی نفسی بیدی، مجھے قسم اس خلاق عالم کی جس کے دست سے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، والذی نفسی بیدی، میں قسم اٹھاتا ہوں اس خالق کائنات کی کہ جس کی دست سے قدرت میں میری جان ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرما کر سر انور کو جھکا لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص نے سر جھکا لیا اور رونے لگے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اب حضور فرمائیں گے کیا۔ سرکار نے جو سر انور جھکا لیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد رسول مرشد رحمت نے سر انور اٹھایا تو حضور مسکرا رہے تھے۔ یاد رکھیے شمائل ترمذی میں ہے کہ جب میرے نبی مسکراتے تھے تو راوی فرماتے ہیں اللہ کی قسم معلوم ہوتا تھا یہ چاند کا ٹکڑا ہے جو کاٹ کر لگا دیا گیا ہے۔ بہت خوشی ہوتے تھے، تھے ہی خوشی، لیکن جب مسکراتے تھے تو بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوتے تھے۔ فرمانے لگے ہمیں یہ مسرت سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تھی، یعنی ہمیں یہ دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ جو بیان سے باہر۔ پھر رسول مرشد نے ارشاد فرمایا جو بندہ 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، زکوٰۃ کو نکالتا رہے، 7 بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، فتحت لہو ابواب الجنت وقیل لہو ادخل بسلام، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے دروازے کھول کے کہا جائے گا سلامتی سے داخل ہو جا، چلا جا جنت میں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یعنی جو ایمان والا 5 وقت نماز ادا کریں، رمضان بھر کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کریں، 7 کبیرہ گناہوں سے بچے۔ وہ 7 کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ متعدد روایات میں متعدد گناہوں کے لیے فرمایا گیا یہ کبیرہ ہے، اور بعض روایتوں میں یہ ہیں شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد سے بھاگ جانا، کسی پاک باز خاتون پر بری تہمت لگا دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو اپنے آپ کو ان سے بچا لے گا، 5 وقت نماز ادا کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، رمضان مبارک کے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ جل وعلا قیامت کے روز کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا سنو تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں اللہ کا نبی تم کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ فرمانے لگے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ ابی ہریرہ کہتے کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا نماز کی ادائیگی، نمبر 2 زکوٰۃ کو ادا کرنا، نمبر 3 امانت میں خیانت نہ کرنا، نمبر 4 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، نمبر 5 اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا، نمبر 6 اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ فرمایا ان کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ مصطفیٰ سے لے لو۔ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد رحم اللہ تعالی علیہ نے بسناد جید نقل فرمایا۔
رب کائنات کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لی اس نے اپنے مال کو ہر برائی سے بچا لیا۔ اللہ چاہے گا تو چوری بھی نہ ہوگا، اللہ چاہے گا تو آگ میں جلے گا بھی نہیں، اللہ چاہے گا تو اس میں خیر و برکت بھی آ جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے مال کے شر کو دور کر لیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب ہمارے آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وادوا مرضاکم بالصدقۃ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ حسنوا، ہا، صاد، نون، واو اور جمع کا الف۔ حسنوا ایک ہے حسن سین کے ساتھ جس کا معنی تو بہت خوب، آسن، بہت اعلیٰ۔ ایک ہا، صاد اور نون، اس کا معنی ہوتا ہے غار، پناہ گاہ، سپر، ڈھال۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے حفاظت کر لو، یعنی اپنے مال کو محفوظ کر لو۔ جس سے ابتدا میں 5ویں پارے کے ابتدا میں والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جن کی حفاظت کر دی گئی، یعنی جن کے سروں پر ان کے خاوند موجود ہیں، محصنات یعنی جن کی حفاظت ہے، جن کی ذمہ داری۔ گویا کیا فرمایا، اپنے مال کو اس خزانہ میں بند کر لو جو محفوظ خزانہ ہے۔ کس طرح؟ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کی حفاظت کر لو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَدَاوُوا اور دعائی کرو اپنی بیماریوں کی صدقہ دے کر۔ الصدقات رد البلا کا جملہ تو عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ تم بیمار ہو تو اللہ کی راہ میں صدقہ دو، اللہ بیماری کو دور فرما دے گا۔ اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے تو تالا کون سا لگاؤ، چوکیدار کون سا مقرر کرو، سیکیورٹی والے کس کی ڈیوٹی لگاؤ، فرمایا زکوٰۃ ادا کر دو، مال محفوظ ہو جائے گا، صدقات دو، بیماری دور ہو جائے گی۔ وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ، بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، دکھ درد کا مقابلہ کرو۔ وَاسْتَقْبِلُوا، استقبال کرو، مقابلہ کرو، مد مقابلہ آ جاؤ، سامنے آ جاؤ۔ امواج البلاء، بلاؤں کی موجوں کے مقابلہ میں، بالدعاء والتضرع، اللہ کے ذرا عاجزی انکساری سے دعائیں مانگ کر اپنے اوپر سے مصیبتوں کو دور کر لو۔ مال کی حفاظت کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کر دو۔ بیماری سے محفوظ رہنا ہے، صدقہ دے دو۔ پریشانیوں سے بچنا ہے، اللہ کے دربار میں تضرع زاری کرو، دعائیں کرو، اور رب کائنات جل وعلا تمہاری حفاظت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا رب کائنات کے محبوب حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے پیارے انداز میں خلاق عالم جل وعلا کے محبوب مکرم نے ہم پر کرم فرمایا۔ سنیے، حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ بھی جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے صحیح ہے میں نقل فرمایا ہے، یعنی امام مسلم نے اور امام بخاری دونوں نے اپنی اپنی کتب صحیح ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، کہ ایک عربی بارگاہ بے کسبنا میں حاضر ہوا، اس نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائماً ابدا، آپ مجھے کوئی عمل ارشاد فرمائیے کہ جب میں اس کو بجا لاؤں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو ادا کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ جانتے ہیں میرے نبی نے کیا فرمایا، دخول جنت کا
جو عمل وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. فرمانے لگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کو پابندی سے ادا کر، فرض زکوٰۃ بھی ادا کر، رمضان بھر کے روزے رکھ. یاد رکھیے آپ نے قبل ازیں بھی ایسی حدیث سنی جس میں نماز کا بھی ذکر ہے، رمضان بھر کے روزوں کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی، لیکن حج کا نہیں. دراصل اس وقت تک حج ابھی فرض ہوا نہیں تھا، حج تو آخر میں آ کے فرض ہوئے نا. اس وقت تک چونکہ حج فرض نہ ہوا تھا اس لیے حج کا ذکر نہیں کیا گیا، مگر نہ انشاءاللہ تعالیٰ حج کے تحت بھی سنیں گے اس کی اہمیت بھی کتنی زیادہ ہے. بخاری و مسلم میں ہے کہ میرے آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز فرض پابندی سے ادا کرنا، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنا، رمضان بھر کے روزے رکھنا. اس سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو قسم سے رب کائنات کی جس کے دست سے قدرت میں میری جان ہے میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. یہ کہہ کے وہ آدمی چل پڑا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جس کسی کو یہ پسند ہو، جو یہ چاہتا ہو وہ اس آدمی کو دیکھے کہ جو اہل جنت میں سے ہے، فلینظر الی ھذا، وہ اس کو دیکھ لے یہ جنتی ہے. کیا پتہ چلا؟ اگر تو پابندی کے ساتھ بڑے گناہوں سے بچے گا، جیسا کہ آپ قبل عزیز سن چکے ہیں، ارکان اسلام کو اپنا لے گا تو تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ رب کائنات ویسے ہی معاف فرما دے گا. تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو بہا لے جاتی ہیں. رب کائنات جل مجد کریم کتنا کرم فرماتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذیشان ہے کہ اگر تو نے راستے سے کانٹا دور کر دیا اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے بھی تیرے گناہ معاف فرما دے گا. اگر تجھے کانٹا چبھ گیا، تکلیف ہوئی، تو نے اس پر صبر کیا، اس کے صدقہ سے بھی اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دے گا. ایک رات تجھے بخار آ گیا، اللہ تعالیٰ کئی راتوں کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا. بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، چھوٹے چھوٹے تیرے گناہ تیرا پروردگار تیری دعا کے بغیر ہی معاف فرما دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا عامر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ قوارہ کا ایک آدمی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اقرار کرتا ہوں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی. میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. کیا آپ کو عرض کرائیں اللہ کے نبی میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان مبارک کے روزے بھی رکھتا ہوں، اس کی راتوں کو عبادت بھی کیا کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں. جب اس نے اپنی ان صفات عالیہ کا تذکرہ کیا تو سن کر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فداہ روحی و جسدی امی و ابی نے ارشاد فرمایا من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء. میرے غلاموں سن لو، جس آدمی نے یہ کچھ کیا جو یہ کرتا ہے، من مات علی ھذا، جو یہ کرتا ہوا مر گیا. مراد کیا ہے؟ جس آدمی نے اپنی ساری زندگی عمل کیا جو یہ عمل
کر رہا ہے حتیٰ کہ موت آ گئی۔ کون سا عمل؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، میرے نبی کی رسالت کی گواہی دینا۔ اور دوسرا عمل پانچوں وقت پابندی سے نماز ادا کرتے رہنا۔ اور تیسرا عمل زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور پھر رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو یہ عمل کرتا ہوا اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے حتیٰ کہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، کانا من الصدیقین والشہداء، قیامت کے دن صدیقوں سے اٹھے گا، شہداء سے اٹھے گا۔ قیامت کے دن اس کا حشر اللہ رب العزت جل حکیم کے ایسے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھ جو نماز پڑھنے والا ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہے، ایمان والا، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن محض اجر ہی نہیں، یاد رکھ ادا نہ کرنا جرم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گناہ بھی ہے، جرم بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات کے محبوب تاجر ارب و شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا، فرمائیں گے یاد رکھو وہ سونا رکھنے والا، چاندی رکھنے والا جو سونے یا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی چٹانیں بچھائی جائیں گی اور جہنم کی آگ میں انہیں تپا کر اس کے پہلو، ماتھے اور پشت پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب ٹھنڈی پڑنے لگیں گی تو پھر گرم کر دی جائے گی، اور یہ سزا اس کو اس دن ملے گی جو آخری فیصلہ ہونے کا دن ہے اور جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اس وقت یا اس سے جنت کا راستہ دکھایا جائے گا یا پھر جہنم کی جانب دھکیل دیا جائے گا۔ العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی۔ یاد رکھیے خلاق عالم جل حکیم قرآن مجید فرقان حمید میں اس حصے میں بہت سخت ارشاد ذیشان فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، اور اس سونے چاندی پر، اس مال و دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خلاق عالم جل وعلا ارشاد ذیشان فرماتا ہے سورۃ التوبہ میں 34 اور 35 نمبر آیات مبارکہ ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں والذین یقذلون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس زمانہ میں جو سکہ رائج الوقت تھا، اس زمانہ میں جو سکہ چلتا تھا وہ درہم تھے یا دینار۔ درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ۔ میرے آقا نے سونا اور چاندی فرما دیا مطلقاً، خواہ وہ زیور کی شکل میں ہو، وہ ڈلیوں کی شکل میں ہو، درہموں کی شکل میں ہو، دیناروں کی شکل میں ہو، سلاخوں کی شکل میں ہو، کسی بھی حیّہ کی شکل پر کیوں نہ ہو، جو سونا چاندی مال تجارت۔ رب کائنات فرمایا والذین، وہ لوگ یکنزون کنز جمع کرتے ہیں سونے کو چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ رب کی فرماتا ہے محبوب علیہ السلام فبشرہم بعذاب علیم، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، فبشرہم، ان کو ذلیل کرنے کے لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا فبشرہم، ان کو خوشخبری سنا دو۔ کس کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب عذاب کی خوشخبری تو نہیں سنائی جاتی، دنیا میں خوشیاں منایا کرتا تھا نا، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، فرماتے اس کو خوشخبری سنا دو اس مال کے بدلہ میں جہنم کی آگ کی دردناک عذاب کی یوم، سورۃ توبہ کی 35 نمبر مبارکہ، یوم وہ دن یحمى علیہا فی نار جہنم، جب اس کا مال جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اور پھر اس کی دولت سے، اس کے مال سے ان کی پیشانیوں کو
व जुनूबुहुम उनके पहलुओं को, व ज़हूरुहुम उनकी पीठों को माज़ल्ला दागा जाएगा। और क्या कहा जाएगा? हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है वो माल जो तुमने अपनी जानों के लिए जमा कर रखा था। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो जो तुम दुनिया में जमा करते थे अब इसका मजा चखो। मेरे भाई, आपका जी चाहे तो मैं आपको तरीक़ाकार अर्ज कर देता हूं, आज़मा आप लेंगे। तरीक़ाकार मैं अर्ज कर देता हूं। आजकल 5 रुपए का सिक्का मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है, निकल का बना हुआ। आप उसको आग में रखें, देखते हुए कोयलों पे रखें, चूल्हे में रख लें, या अगर आपके यहाँ गैस वगैरह जलता है तो उस पर रख लें, अपने पास कोई प्लास वगैरह भी रख लें। जब वो सुर्ख हो जाए ना, गर्म हो जाए, तो उसको उठाकर अपने हाथ की पुष्ट पर रख लें, और जब वो ठंडा हो जाए ना तो फिर उठा लें, उठाकर फिर उसको गर्म करें, और गर्म करने के बाद जहां पहले रखा था दोबारा वही रख लें। आप ऐसे कर सकेंगे? क्यों जी? 1-2 मिनट कर लेंगे जी, नहीं कर सकेंगे? फिर याद रखिए, अल्लाह फरमाता 50,000 साल यही सजा दूंगा। दुनिया की आग में नहीं, तेरी इस दौलत को, तेरे इस माल को जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा। तेरा ये माल, तेरी ये दौलत, तेरी ये बैंक बैलेंस, तेरी ये मिलने, तेरी ये फैक्ट्रियां, तेरी ये जायदाद, अरे तू जिसकी ज़कात अदा नहीं करता था, कयामत के दिन सारी चीजें धात की शक्ल में गर्म करके तेरे जिस्म पर लगाई जाएंगी। पहले ठंडी होने पे आएंगी, मजीद बढ़ा दी जाएगी। रब्बे कायनात जल्ल वाला के महबूब मुकर्रम ने एक और अंदाज से खबर दी, जिसको इमाम बुखारी व मुस्लिम और इमाम नसाई ने भी नकल फरमाया। ताजरे अरबोजम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद दिशान फरमाया, कयामत के दिन उस शख्स का माल जो अपने माल की ज़कात अदा न करता था, माअज़ल्लाह ताला सुम्मा माअज़ल्लाह ताला, अल्लाह ताला उसके माल को सांप की शक्ल दे देगा। उसकी दौलत सांप की शक्ल बन जाएगी, और फिर उसके ताक़ुब में होगा, और वो सांप भी आग का सांप बना हुआ होगा। माअज़ल्लाह ताला सुमाअज़ल्लाह ताला। रब्बी करीम के महबूब मुकर्रम ने फरमाया, फ़युक़वा बिहा जबहतुहु व जंबुहु व ज़हरुहु फ़ी यौमिल क़यामति, अब उसकी पेशानी को, उसके पहलुओं को उस सांप से भी दागा जाएगा। यौमिन, उस दिन के कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सनतिन, कि जिसकी मिक़दार 50,000 साल है। माअज़ल्लाह ताला सुमाअज़ल्लाह ताला। सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस से बारका मरवी है कि अल्लाह ताला के नबी हमारे आका ताजदार अरब व जम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन उसका माल एक गंजे अज़हा की शक्ल में आएगा, उसका ताक़ुब करेगा, उसको उसकी गर्दन का तौक बना दिया जाएगा। फिर इसकी तस्दीक में रब्बे कायनात के महबूब मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम ने कुरान करीम की वो आया बार का तलावत फरमाई, जो सूरा आले इमरान में 180 नंबर आया बार का कहलवाती है। मेरे नबी ने तलावत फरमाया, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरुल लहुम, वो लोग जिनको अल्लाह ने माल दिया, जिनको अल्लाह ने दौलत दी, जिन पर परवरदिगार आलम ने अपने फजल के दरवाजे खोल दिए, जिनके लिए रब्बे कायनात ने माल दौलत की फरावानी कर दी, जिनको दुनिया में नौकर चाकर मुलाजम खिदमत गुजार अता फरमा दिए, जिनको वसीओ अरीज मिलने कारखाने फैक्ट्रियां जायदादें
کھیت عطا کر دیے، جن کو بھرا قدر بینک بیلنس دے دیا، جن کے مکانات نہایت خوبصورت بنا دیے، جن کے کمرے بہت زیادہ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ گرمی کے موسم میں ٹھنڈے، سردی کے موسم میں گرم ہوتے ہیں، نرم گداز ان کو رب کائنات نے بیڈ عطا فرما دیے، نہایت ہی ملائم خوبصورت اللہ کے علم ان کو لحاف عطا فرما دیے، جن کا لباس بڑا حسین ہے، جن کا بدن بڑا پیارا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، ہیں وہ بخیل، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کون؟ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جن کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا، وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے ہوا خیر لہم، وہ ان کے حق میں بہتر ہے، نہیں بل ہوا شر لہم، وہ ان کے حق میں بہت ہی برا ہے، شریر ترین ہے ان کے حق میں۔ وہ سمجھتے کیا ہے؟ وہ جس طرح ایک شعر ہے، مثال دی جاتی ہے کہ مچھلی کو ڈھیل مل گئی، لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی۔ کہ جب مچھلی کو پکڑنے والا ایک مخصوص ڈوری کے ساتھ ایک کنڈی، ایک کانٹا سا لگاتا ہے اور اس کے اوپر ایک کیچوا چڑھا دیتا ہے، اب وہ کانٹا نظر نہیں آتا، صرف وہ حرکت کرتا ہوا کیچوا، جس کو پنجابی میں آپ گڈویا کہتے ہیں، وہ حرکت کرتا نظر آتا ہے نا، تو پھر وہ عیار شکاری کیا کرتے ہیں ہوشیار کہ اس کو گھما کرنا اس جگہ پھینکتے ہیں جہاں اس کو شک ہوتا ہے یہاں مچھلی ہے، تو پھر وہ یکا یک جب وہ خوراک مچھلی کی جانب نیچے کو آتی ہے، مچھلی خوش ہو جاتی ہے، واہ یہ جو باہر سے مٹی میں یہ کیچوا تھا جس کو تلاش کرنے کے لیے مجھے ساحل دریا پہ جانا پڑتا، یہ تو خود چل کے میرے پاس آ گیا، اور اس کو نگل لیتی ہے خوشی خوشی اور کہتی واہ میں کیسی خوش قسمت ہوں کہ مجھے خوراک میرے منہ کے قریب لا کے ڈال دی گئی، معلوم نہیں کس سے یہ پھینکا، وہ جلدی سے نکل جاتی ہے، اور نگلنے کے بعد وہ دوڑتی ہے تو جو صیاد وہ شکاری ہوتا ہے وہ رسی کو جلدی جلدی ڈھیلی کر دیتا ہے۔ کیوں ڈھیلی کر دیتا ہے؟ ہو سکتا بھی منہ میں ہو، اندر وہ کانٹا نہ گیا ہو، اندر چلا جائے، رسی کو نہ کھینچو، مچھلی کو ڈھیل مل گئی، لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب پھر وہ رسی کھینچ لیتا ہے، جب ڈوری کھینچتا ہے تب مچھلی کو پتہ چلتا ہے یہ لقمہ نہیں، یہ تو پیغام موت تھا، یہ تو میری موت کا پیغام تھا، وہ تو اس دولت کو، اس مال کو جو رب کائنات نے تجھے دیا، جس پر تو سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور یہ نہ سمجھ میری موجیں لگی ہوئی ہیں، اور نہیں بے وقوف پگلے، اس زندگی کی حیثیت کیا ہے، تھوڑا سا احساس دلاتا ہوں۔ ابھی آپ نے سنا میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا، قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا دن ہے؟ پھر کہہ دیجئے جی ہاں 50,000 سال ہی کا قیامت کا دن 50، یہ قرآن مجید فرقان میں 1000 بھی ہے 50,000 بھی ہے، 50,000 سال کا دن، دنیا کے کتنے سال بیت جائیں؟ جی اتنا ہی ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں گا 48 کا حصہ یاد کر لیجئے، کتنا؟ 50 سے 2 کم کر لیجئے، صرف اس لیے کہ حساب آسان ہو جائے گا۔ کتنے ہو جائیں گے؟ 48,000 سال دنیا کے بیت جائیں تو قیامت کے کتنے؟ 48,000 سے زیادہ 50,000 ہی ہے، میں سمجھانے کے لیے آپ کو تاکہ حساب کرنا آپ کو آسان ہو۔ دنیا میں ایک دن کے گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ جی 24 کو 2 سے ضرب دے تو کتنے بن گئے؟ 48۔ مانا کیا بنا؟ نسبت تناسب کے اعتبار سے دنیا کا 2000 سال بیت جائے
تو قیامت کا 1 گھنٹے سے بھی کم وقت بھی تھا کہ وہ 50,000 سال ہے. قیامت کا 1 گھنٹہ بھی نہ، دنیا کے 2000 سال. دنیا کا 1000 سال بیت جائے تو قیامت کا آدھا گھنٹہ تقریباً. دنیا کا 500 سال بیت جاؤ قیامت کا 15 منٹ. دنیا کا 250 سال بیت جائے قیامت کے 7.5 منٹ. دنیا کا 125 سال بیت جائے قیامت کے 3.25 منٹ. ابھی تقریباً اتنا بنتے ہیں. کتنے بیت جائے دنیا کے 125 سال. تیری عمر آج کل اتنی ہے. قیامت کو 4-5 منٹ 3-4 منٹ. دنیا کا 125 سال. اب ایمان سے بتا، تجھے کوئی یہ کہے کہ 2 منٹ دھوپ میں کھڑا ہو جا، باقی یا پوری زندگی اے سی والا کمرہ مل جائے گا، بہترین کوٹھی دے دوں گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سائے میں کھڑا ہو جا، باقی یا زندگی تنور کی آگ میں جلاؤں گا. عقل مند کس کو قبول کرے گا بتائیے؟ چند منٹ دھوپ میں کھڑا ہونے کو، کیونکہ بعد میں کیا ملے گا؟ اے سی والا کمرہ ملے گا. وہ میرے بھائی اس کی حیثیت کیا، تیرے رب نے تو اسے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے. تیرے لیے تیرے رب نے جنت کا وعدہ کیا. تو اب جو وہ ایک دھوپ میں کھڑا ہے، دوسرا کمرے میں، وہ خوشیاں منائے کہ میں بڑا موج کر رہا ہوں. بھائی یہ سمجھئے مال و دولت تو چند منٹ ہے، وہ 50,000 سال تو تجھے لٹا دیا جائے گا. میرے نبی نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما بتایا، یہ بخاری و مسلم میں ہے جو میں اب عرض کرنے والا ہوں. میرے نبی سے پوچھا گیا تھا اونٹوں کی زکوٰۃ جو ادا نہ کرے، جو بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اے اللہ کے نبی جو گائیوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، میرے آقا نے فرمایا اس کو لٹایا جائے گا میدان محشر میں. اونٹ آئیں گے، موٹے دادے ہوں گے، گنتی میں ایک بھی کم نہیں آئے گا، ایک بھی کم نہیں ہوگا. وہ آئیں گے، دانتوں سے کاٹیں گے، پاؤں سے کچلیں گے، گویا یوں کہیے اس کی آنتڑیاں پاخانے کے راستے، منہ کے راستے سے باہر نکل جائیں گی. وہ جماعت گزر جائے گی، دوسری آ جائے گی. جس سے بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی وہ آئیں گی، سینگ نوکیلے ہوں گے، کھر تیز ہوں گے، کسی کا سینگ مڑا ہوا نہ ہوگا، ٹوٹا ہوا نہ ہوگا، وہ بھی اس کو ماریں گے. اسی طرح پھر وہ گائیاں آ جائیں گی. اللہ حاضر قیاس، اس کو یہ سزا کتنی دیر ملے گی؟ 50,000 سال. سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا. یہ نہ سمجھے دولت تیرے لیے آلہ ہے، نہیں بلکہ نقصان دہ ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ قرآن کریم کا برکہ میرے نبی نے تلاوت فرمائی، جو آج سورہ آل عمران کی 180 نمبر برکہ ہے. فرمایا وہ توق بنا دیا جائے گا گنجے سام کی شکل میں، اس کی گردن میں قیامت کے دن. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اس کی باچھیاں پکڑ کر چیر دے گا. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ. قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں حضرت انس فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں غریب آ جائیں گے، عرض کریں گے مولا ہمارا مال تو نے عمرہ کو دیا تھا، انہوں نے ہمیں نہیں دیا. عرب کے ارشاد فرماتے ہیں آج میرے دربار میں تم پہ ظلم نہ ہوگا، میں ان ظالموں کو تمہاری وجہ سے سزا دوں گا کہ میں نے ان کو مال دیا تھا کہ ان کو دے دو. پھر میرے آقا نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. سورہ معارج کی 24 اور 25 نمبر آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ ان کے مال میں اللہ رب العزت نے محروم کا اور سائل کا حق رکھا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو سونے کی انگوٹھی کنگن ایک روایت میں ہے، ایک روایت میں ہار پہنے دیکھا تو ارشاد فرمایا تھا کیا تم چاہتی ہو تمہارے ہاتھ میں کئی حدیث مبارکہ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ وقت کی قلت ہے، تم چاہتی تمہارے ہاتھ میں، تمہارے بازو میں، تمہارے گردن میں جہنم کی آگ کا توق کنگن یا انگوٹھی پہنا دی جائے؟ کیا کہ نہیں. فرمانے کہ پھر ان کا حق ادا کرو. عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کرو. اگر آپ کے دل میں اپنے لیے محبت ہے، اپنی بیٹی کے لیے،
اپنی ماں کے لیے اپنی بہن کے لیے محبت ہے تو جو زیورات تم نے پہن رکھا ہے یا تمہاری ان معزز خواتین نے پہن رکھا ان کی زکوٰۃ ضرور ادا کرو، مگر نہ قیامت کے دن جہنم کی آگ بن کر ان کو جلایا جائے گا۔ الیعوذ باللہ تعالیٰ ثم الیعوذ باللہ تعالیٰ۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ایک عقل مند اور دانا کے لیے اتنا کچھ بہت ہے، کافی ہے کہ یہ میں نے اس نبی کی زبان سے جو الفاظ ذیشان تھے ان کا مفہوم پیش کیا کہ جس پر جھوٹ کا الزام لگانا بھی کفر۔ رب کائنات جل وعلا کے دربار مقدس میں دعا گو ہوں کہ خلاق عالم جل وعلا ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔